نبی اور اصحاب نبی اور ہیں، اولاد نبی اور ہاتھوں سے خبی خون کا رشتہ نہیں ملتا، اور حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے تو دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا۔ حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے تو دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا۔ ارے جس روز سے ہے نہر پا عباس کا قبضہ، بھوکے تک بہت ملتے ہیں، پیاسے جس روز سے ہے نہر پا عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں، پیاسا نہیں ملتا۔ ارے ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ سے کھو جاتی ہے عزت، ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ سے کھو جاتی ہے عزت، وہ کہتے ہیں سچ بول کے پیسہ نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ سے کھو جاتی ہے عزت، وہ کہتے ہیں سچ بول کے پیسہ نہیں ملتا۔ ارے گھر آج بھی موجود ہے کوفے میں علی کا، اور دنیا میں کہیں قصر سقیفہ نہیں ملتا۔ گھر آج بھی موجود ہے کوفے میں علی کا، دنیا میں کہیں قصر سقیفہ نہیں ملتا۔ اور ہو جس پر رکھی خاک کفے پائے محمد، وہ سر کسی تاریخ میں نیچا نہیں ملتا۔ اور جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، کونین میں ایسا کوئی سجدہ نہیں ملتا۔ ارے کرتے نالی قبضہ اگر اپنے مقام پر حج کرنے کا، بھیا تمہیں کعبہ نہیں۔ کہ کرتے نالی قبضہ اگر اپنے مقام پر حج کرنے کو، بھیا تمہیں کعبہ نہیں ملتا۔ اور بیچارے مسلمان پریشان ہیں کہ ان کو ارے ملا تو بہت ملتے ہیں، مولا نہیں۔ بیچارے مسلمان پریشان ہیں کہ ان کو ملا تو بہت ملتے ہیں، مولا نہیں ملتا۔ گلزار شریعت میں رضا عشق محمد وہ پھول ہے جس میں کوئی کانٹا نہیں ملتا۔ آج ہی ذکر ہو رہا تھا کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، وہاں مہنگائی کا یہاں عالم ہے، اور یہاں نوٹ پھینک رہے ہیں لوگ۔ تو 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے۔ ارے جانے کیا بات ہے شبیر، تیرے نام پر ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا۔
بیٹھے بیٹھے سنا دیجیے زحمت۔ دیکھیں آج ساری دنیا دہشت گردی کا شکار ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کو ان شیطانی طاقتوں سے محفوظ رکھے اور دونوں ملک پیار محبت سے، لیکن کل تک کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کہتے تھے اب حسین کو 1400 سال ہو گئے، یہ مجلس کیوں، یہ ماتم کیوں، یہ جلوس کیوں؟ آج سمجھ میں آ گیا کہ دہشت گردی کے خلاف احتجاج کا نام ہے عزاداری۔ اب بڑی بڑی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں دہشت گردی، لیکن فرق ابھی صرف ایک رہ گیا ہے کہ وہ دہشت گردی کا پتلا جلاتے ہیں، ہم دہشت گردوں کا پتلا جلاتے ہیں۔ دہشت گردی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تاریخ ہم بتا رہے ہیں، نام آپ تلاش کرو کہ درے زہرا پر لے کر لکڑیاں جو بد نصب آیا، درے زہرا پر لے کر لکڑیاں جو بد نصب آیا، وہی ہے پہلا دہشت گرد، یہ سب اس کے چیلے ہیں۔ وہی ہے پہلا دہشت گرد، یہ سب اس کے چیلے ہیں۔ قوم کی تاریخ پیش کر رہا ہوں، یہ وہی ہے پہلا دہشت گرد، یہ سب اس کے چیلے ہیں۔ اگر تم سوچ بھی لو تو تمہارے دم نکل جائیں، اگر تم سوچ بھی لو تو تمہارے دم نکل جائیں۔ علی کے چاہنے والوں نے اتنے ظلم جھیلے ہیں، مگر یہ جرت اصغر کا صدقہ ہے کہ صدیوں سے ہمارے بے زباں بچے بھی تلواروں سے کھیلے ہیں، ہمارے بے زباں بچے بھی تلواروں سے۔ اب وہ مسلسل بار بار فرمائش ہو رہی ہے، میں اس کی پڑھتا ہوں۔ یہ میں سوچ کے آتا ہوں کہ یہ ضرور پڑھوائیں گے تو میں کسی کا وقت بھی برباد نہیں کرتا ہوں، میں کچھ اشعار کا اضافہ کر کے لاتا ہوں تاکہ وہ نیا بھی ہو پرانا۔ فقیروں کا ہے کیا، فقیروں کا ہے کیا، چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے۔ فقیروں کا ہے کیا، چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ فراز دار ہو، مقتل ہو، زندہ ہو کہ صحرا ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے۔ اور کوئی موسم، کوئی بھی وقت، کوئی بھی علاقہ ہو، جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے، جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے۔ قلندر، اولیاء، صوفی، ملنگ و مست و دیوانے، علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ علی کے عشق میں علی علی قلندر، اولیاء، صوفی، ملنگ و مست و دیوانے، علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے کہ علی کی مدح کرنے دار پا یوں چڑھ گئے نیسام کہ جیسے کوئی بلبل اڑ کے شاخ گل پر جا بیٹھے۔ علی کی مدح کرنے دار پا یوں چڑھ گئے نیسم کہ جیسے کوئی بلبل اڑ کے شاخ گل پر جا بیٹھے۔ علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے،
ارے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پر جا بیٹھ۔ بیٹا ٹائم کم ہے، ٹائم کم۔ علی کے عشق میں وہ اذان کا وقت ہونے والا ہے، حیدری 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 آپ کو سننے تھوڑی آئے گا۔ علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پر جا بیٹھے۔ ادھر ہم نے کیا رخصت، ادھر آئے علی لینے۔ ادھر ہم نے کیا رخصت، ادھر آئے علی لینے۔ یہاں سب رو رہے ہیں، ہم وہاں محفل سجا بیٹھے۔ یہاں سب رو رہے ہیں، ہم وہاں محفل سجا بیٹھے۔ ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا، ایک نور سا پھیلا۔ ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا، ایک نور سا پھیلا۔ میری بالی پا کر خود علی مرتضیٰ بیٹھے۔ تو ادب کے ساتھ میں نے سر رکھا مولا کے پیروں پر، کہا مجھ سے سناؤ۔ بوذر و سلمہ بھی آ بیٹھے۔ تو علی کے ذکر کی محفل سجی شہر خاموشہ میں، تھے جتنے با وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے۔ تھے جتنے با وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے۔ وہ اوندھے منہ پڑے روتے رہے تاریخ قبروں میں۔ وہ اوندھے منہ پڑے روتے رہے تاریخ قبروں میں۔ علی کے بغض میں جو لوگ بینائی گنوا بیٹھے، علی کے بغض میں جو لوگ بینائی گنوا بیٹھے۔ ارے یہ محفل ہے کسا والوں کی اور ان کے غلاموں کی، کوئی بھی بدنصب آ کر یہاں کیسے بھلا بیٹھے، کوئی بھی بدنصب آ کر یہاں کیسے بھلا بیٹھے۔ تو صدارت کے لیے تشریف لے آئے ابو طالب، صدارت کے لیے تشریف لے آئے ابو طالب۔ چچا کے پاس آ کر خود محمد مصطفیٰ بیٹھ۔ صدارت کے لیے تشریف لے آئے ابو طالب، چچا کے پاس آ کر خود محمد مصطفیٰ بیٹھے۔ یہ کون آیا، یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے، یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے۔ نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے۔ یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے۔ نظامت کے لیے مولا نے خود میثم کو بلوایا، نظامت کے لیے مولا نے خود میثم کو بلوایا۔ وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے۔ نظامت کے لیے مولا نے خود میثم کو بلوایا۔ وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے۔ ارے آزاداروں، آزاداروں، آزاداروں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، اب ہم ملتمس ہیں،
علی کے ذکر سے ان کو اذیت ہم کو راحت ہے، علی کے ذکر سے ان کو اذیت ہم کو راحت ہے، لڑائی کیوں لڑیں آپس میں، اپنی اپنی قسمت ہے، لڑائی کیوں لڑیں آپس میں۔ اب مولانا بتا رہا تھا علی کا عشق، علی کی محبت، علی کا ذکر کتنا سخت ہے، لڑائی کیوں لڑیں آپس میں کہ چھری تلوار ناوک برچیاں دار و رسن مقتل، چھری تلوار ناوک برچیاں دار و رسن مقتل، یہ سب اس پار ہیں، اس پار مولا کی محبت ہے، یہ سب اس پار ہیں، اس پار مولا کی محبت ہے۔ کہا میثم نے، پکارا جذبہ میثم حوادث سے ڈراتے ہو، ارے پکارا جذبہ میثم حوادث سے ڈراتے ہو، علی والوں کو طوفانوں سے ٹکرانے کی عادت ہے۔ کہا میثم نے خنجر سے زبان لے لے کہ سر لے لے، نہ دوں گا الفت حیدر، میری ماں کی امانت ہے، نہ دوں گا الفت حیدر، میری ماں کی امانت ہے۔ ارے کسی جھوٹے نے ساری عمر میں بس ایک سچ بولا، کسی جھوٹے نے ساری عمر میں بس ایک سچ بولا، علی سے دور ہونے میں ہلاکت ہی ہلاکت۔ کسی جھوٹے نے ساری عمر میں بس ایک سچ بولا، علی سے دور ہونے میں ہلاکت ہی ہلاکت۔ جس صفین و جمل میں بچ گئے مولا کے ہاتھوں سے، یہ طالبان ان وحشی درندوں کی جماعت ہے۔ بس اب میں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پیغام دے رہا ہوں، خدا کرے کہ کوئی ایک مصرع کسی بچے کے میرے ذہن میں رہے کہ لشکر اسلام یوں تیار ہونا چاہیے، لشکر اسلام یوں تیار ہونا چاہیے، ہر سپاہی بوزر و عمار ہونا چاہیے، سچ کہیں چاہے زباں کٹ جائے کہ سولی چڑھے، دل میں عزم میثم تمار ہونا چاہیے، سر پر کوڑا ڈالنے والا رکھے پیروں پر سر، کفر پر یوں نفسیاتی وار ہونا چاہیے، یہ بتایا ہے نبی نے دل جھکانے کے لیے، چاہے سایہ بھی نہ ہو کردار ہونا چاہیے۔ ارے وقت کہتا ہے، وقت کہتا ہے مسلمانوں زمانہ ہو گیا، خواب غفلت سے بس اب بیدار ہونا چاہیے، زندگی ہو ہر مسلمان کی گلستان عمل، جس کا ایک ایک پھول خوشبودار ہونا چاہیے، اور دشمنان حق کے سینوں سے دھواں اٹھنے لگے، تازیہ داروں میں اتنا پیار ہونا چاہیے، دشمنان حق کے سینوں سے دھواں اٹھنے لگے، تازیہ داروں میں اتنا پیار ہونا چاہیے۔ ارے اختلافی مسئلے سب چھوڑ دو، اللہ پر دشمنی کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے۔ ارے ساری دنیا قافلے کی شکل میں پیچھے چلے اور تم کو قافلہ سالار ہونا چاہیے، اور تم کو قافلہ سالار ہونا چاہیے۔ مائیں بچوں کو سنائیں لوریوں میں کربلا، مائیں بچوں کو سنائیں لوریوں میں کربلا، بچہ بچہ وقت کا مختار ہونا چاہیے، اور چاہے جب
چاہے جہاں ہو تم سے بیعت کا سوال، سر کٹے یا گھر لٹے انکار ہونا چاہیے، سر کٹے یا گھر لٹے انکار ہونا چاہیے۔ مختلو دار و رسن خود ڈھونڈنے نکلے تمہیں، کم سے کم اتنا علی سے پیار ہونا چاہیے۔ مختلو دار و رسن خود ڈھونڈنے نکلے تمہیں، کم سے کم اتنا علی سے پیار ہونا چاہیے کہ جسم کو نیزے زباں کو چومنے خنجر چلے، ذکر مولا یوں سرے دربار ہونا چاہیے، اور روٹیاں دینے نہیں لینے کو آ جائیں ملک، فاقہ کش کو اتنا تو خوددار ہونا چاہیے۔ ابو ذرو سلمان و میسم جون و قمبر کی قسم، ہر علی والے کو غیرت دار ہونا چاہیے۔ سیرت سرکار دو عالم یہ کہتی ہے رضا، ہر مسلمان کو وطن سے پیار ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، بر صغیر کی نامور شخصیت کو میں دعوت کلام دے رہا ہوں۔ بڑے بڑے دانشور اور اس اسکالر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ دریا کو یا سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے، مگر میں جس بر صغیر کی نامور شخصیت کو دعوت کلام دے رہا ہوں، ان کا کمال یہ ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند بھی کر دیتے ہیں اور کوزے میں تلاطم برپا رہتا ہے۔ میں ملتمس ہوں اس مقدس جشن کے صدر ذی وقار فخر مملکت علم و ادب جناب عباس حیدر زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت اشعار آپ کی مہکتی ہوئی اور معطر سماعتوں کو نظم آئیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ نظر مولا کا اہتمام ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، باب العلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی جانب سے نظر مولا کا اہتمام ہے، آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ باواد بلند نعرہ صلوات۔ سامعین کرام، بارش تو ہو چکی اور بڑی دھواں دھار بارش ہوئی، منقبت کی بارش بھی تھی، سلام کی بارش بھی تھی، ربائی کی بارش بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ بارش کے بعد کچھ قطرے درختوں پر رہ جاتے ہیں، اور جب ہوا چلتی ہے تو وہ قطرے زمین پر گرتے ہیں۔ میں وہی قطرے آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین باب العلم سوسائٹی کو کہ انہوں نے ایسی پروقار اور عالی مرتبت محفل کو سجایا ہے کہ اس محفل کو دیکھتے ہوئے مجھے بے اختیار یہ شعر یاد آتا ہے کہ کچھ ایسے انجم رخشاں زمیں پہ آئے نظر، میری نگاہ سے توقیر مہروماہ گئی۔ اراکین باب العلم سوسائٹی نے یہ محفل منعقد کر کے اس پیغام کو عام کیا ہے کہ ہم ارسطو سے کیوں پوچھیں کہ بہترین باشندے شہر کسے کہتے ہیں، ہم افلاطون سے کیوں پوچھیں کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے، ہم ہیومر سے کیوں پوچھیں کہ بہشت و دوزخ کا فلسفہ کیا ہے، ہم کنفیوشس سے کیوں پوچھیں کہ روح کا عروج کن ضابطوں پر تشکیل پاتا ہے، ہم ابراہیم لنکن سے کیوں پوچھیں کہ اصول مساوات کیا ہے، ہم گوتم بدھ سے کیوں پوچھیں کہ رحم و کرم کا پل کیا ہے۔ ہم یہ تمام سوالات کیوں نہ اپنے اماموں کی معصوم زندگی کے سامنے رکھیں،
ہمارے اماموں کی زندگی نہ صرف یہ کہ اپنی زبان سے بلکہ اپنے ایک ایک عمل سے ہمارے ہر عقدے کا حل پیش کرتی چلی جائے گی۔ دربار حسینی میں اور اس پرآشوب دور میں کہ جب ہم گھر سے نکلے تو میں اور مسند صدا نظامت پر متمکن جناب نقی نقوی صاحب، آپ یقین کریں کہ آگ اور خون کے دریا پار کر کے یہاں پہنچے، اس لیے کہ سڑکوں پر اتنی آگ لگی ہوئی تھی، اور جو باتیں گاڑیوں میں ہم سن رہے تھے اس میں یہ باتیں عام تھیں کہ فلاں امام بارگاہ پر حملہ کیا گیا، فلاں متولی کو